السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عن ابی عمیر بن انس عن امومۃ لہ من الانصار قالوا غم علینا ہلال شوال فاصبحنا صیاما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا من يومهم أن يخرجوا غدا لعيدهم وعن عمومته من الأنصار. وقال النضر عن عمومة له من الانصار انهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم من آخر النهار فجاء ركب فشهدوا انهم رأوا الهلال بالامس فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا ان يغدوا الى مصلاهم. سنن دارقطنی کتاب الصیام۔ محترم ناظرین، ہم نے آپ کو خبر کے سلسلے میں چند باتیں بتائی تھیں۔ آج ہم آپ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے بتلایا تھا سب سے پہلے رؤیت ہلال کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کہیں پر بھی چاند دیکھا گیا ہو اور اس کی خبر کہیں پر بھی پہنچ جائے تو جہاں کے لوگوں تک خبر پہنچے گی وہاں کے لوگوں کو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ شہادت ایک آدمی کی بھی قبول کی جائے گی روزے کے معاملے میں، اور عید کے معاملے میں دو لوگوں کی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ آج ہمیں آپ کو یہ بتانا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر بدلی چھا جائے تو 30 دن کی تکمیل کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عموم کا حکم ساری دنیا کے لیے عام ہے، لیکن آپ نے جو تخصیص بیان فرمائی وہ دوسری حدیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلے گا کہ اگر مطلع ابر آلود ہو جائے اور آسمان پر ابر آ جائے اور کسی جانب سے کوئی خبر نہ ملے تب تو 30 کی تکمیل لازمی اور ضروری ہے، اور اگر کسی جانب سے خبر مل جائے تو ایسی صورت میں خبر ملنے پر اس خبر کا اعتبار کیا جائے گا، چاہے وہ خبر کہیں سے ملی ہو، بشرط یہ کہ مومن موحد نے اس کی گواہی دی ہو اور اس گواہی کا اعتبار ہو تو ایسی گواہی کو قبول کیا جائے گا۔ آئیے سنتے ہیں ابی عمیر ابن انس عن عمومۃ لہ من الانصار قالوا غم علینا ہلال شوال فاصبحنا صیاما۔ ابو عمیر ابن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حدیث بیان کی، میرے چچاؤں نے انصار میں سے انہوں نے کہا شوال کا چاند بادل کی وجہ سے ہم پر چھپ گیا تو اس کی صبح ہم نے روزہ رکھا، اور پھر آخر دن چند سوار آئے اور انہوں نے گواہی دی کل ہم نے چاند دیکھا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لوگوں کو روزہ اختیار کرنے کا اور دوسرے دن عید کو جانے کا۔ یہ الملخص الفقہی کتاب الصلاۃ باب فی احکام صلاۃ العیدین صفحہ 269 پر یہ روایت موجود ہے، اور سنن دارقطنی کتاب الصیام جلد 3 صفحہ 125 اور 124 حدیث نمبر 2204 اور 2203 والی روایت بھی میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہے، جس کی تخریج بیہقی نے بھی کی ہے جلد 3 صفحہ 316 پر۔ وہ لکھتے ہیں کہ ان عمومتی من الانصار وقال النضر ان عمومت لہ من الانصار انہم کانوا
عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم من آخر النہار فجاء ركب فشهدوا انهم راوا الهلال بالامس فامرهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يفطروا واذا اصبحوا يغدوا الى مصلاهم۔ سنن دارقطنی کتاب الصیام کے اندر یہ روایت ہے۔ ابو عمیر اپنے چچاؤں انصاری صحابیوں میں سے روایت کرتے ہیں، اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ دن کے آخری حصے میں تو ایک قافلہ آیا اور ان لوگوں نے یہ گواہی دی کہ ان لوگوں نے گزشتہ کل چاند دیکھا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو، اور جب صبح کریں تو عیدگاہ پہنچیں، یعنی عید کی 2 رکعت ادا کرنے کے واسطے۔ قال اخبرنی ابو عمیر بن انس بن مالک قال وكان اکبر ولده قال حدثني عمومة لي من الانصار من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اغمی علینا هلال شوال فاصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه راوا الهلال بالامس فامرهم ان يفطروا من يومهم وان يخرجوا لعيدهم من الغد۔ هذا اسناد صحیح۔ السنن الکبریٰ للبیہقی کتاب صلاۃ العید جلد 3 صفحہ 316 پر ابو عمیر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حدیث بیان کی میرے چچا نے انصار میں سے جو صحابی تھے، آپ کے انہوں نے کہا شوال کا چاند چھپ گیا ہم پر اور آلود ہونے کی وجہ سے، تو اس کی صبح ہم نے روزہ رکھا، پھر آخر دن چند سوار آئے اور انہوں نے گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ انہوں نے کل چاند دیکھا ہے۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا لوگوں کو کہ روزہ افطار کر ڈالیں، کیونکہ عید کا دن تھا اور دوسرے دن عید کو جائیں عید کی نماز کے لیے۔ محترم ناظرین، ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوئی اور ان لوگوں کا دعویٰ غلط ثابت ہوا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلی چھا جانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کی تکمیل کا حکم دیا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں 30 کی تکمیل کا حکم دیا وہ یہ ہے کہ جب کہ پورے طور پہ آسمان ابر آلود ہو اور اس کے بعد کوئی خبر آپ کو نہ ملے، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ضروری اور لازمی ہوگا کہ آپ 30 کی تکمیل کریں، اور اگر کسی جگہ پر ابر ہے اور کسی جگہ پر ابر نہیں ہے تو ایسی صورت میں خبر مل جانے پر کہ فلاں جگہ پر چاند دیکھا گیا ہے، وہاں پر ابر آلود نہیں تھا آسمان، لہذا اس خبر کو مانا جائے گا، جیسا کہ اس حدیث سے جو صحیح روایت ہے جس کی سند بالکل صحیح ہے، اس روایت سے جیسا کہ ثابت ہوا گرچہ ہم روزے کی حالت میں روزے کے آخری حصے میں کیوں نہ چل رہے ہوں، اگر خبر مل جائے ایسی صورت میں تو ایسی صورت میں آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دن کا روزہ توڑ دیں، چونکہ وہ عید کا دن ہے، اور نماز دوسرے دن ادا کر لیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ثابت ہے۔ پتہ یہ چلا ان لوگوں کا دعویٰ غلط ہوا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 کی تکمیل کرنے کا حکم دیا جبکہ ابر آلود ہو کسی جگہ پر۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت بیان کر دی ہو، چونکہ ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہے، اس لحاظ سے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا قبول کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شہادت کو قبول کرنا اور جو قافلہ آیا اس کی شہادت کا اعتبار کرنا، یہ اس بات کا پکا اور واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات وہاں بیان فرمائی ہے اس میں پورے طور سے عمومی طور پہ یہ بات بیان ہے کہ اگر ابر آلود پورا کا پورا آسمان ہو جائے اور ایسی صورت میں کوئی خبر بھی کہیں سے نہ ملے تو ایسی صورت میں 30 کی تکمیل لازمی ہوگی، اور اگر کہیں سے خبر مل جائے اب وہاں کا مطلب ابر آلود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس خبر کا اعتبار کیا جائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ محترم ناظرین،
شیخ غازی عزیر مبارک پوری اپنی کتاب رؤیت ہلال صفحہ 203 پر لکھتے ہیں، امام خطابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اولا ہے۔ ابو عمیر کی یہ حدیث صحیح ہے، لہذا اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ آج کا یہ درس ہم آج آپ کی خدمت میں اتنا ہی پیش کرتے ہیں۔ کل ہم بتلائیں گے کہ مکۃ المکرمہ کیا عالم میں داخل نہیں ہے، اور اگر عالم میں داخل نہیں ہے تو کیوں، اور داخل ہے تو پھر اس کی رویت سے ہم کو اس کی اتنی چڑ کیوں، اس کی رویت کا اعتبار کیوں نہیں ہوگا۔ آئیے ہم احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم وہ بات بھی آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیں گے اور بتا دیں گے۔ اور قیاس کرنے والے لوگوں کے پاس سوائے قیاس اور اٹکل باتوں کے اور کچھ نہیں ہے۔ کتاب و سنت میں بالکل اس کی واضح دلیل موجود ہے، لہذا ہم کو پتہ چلا کہ سب سے پہلے رویت، اس کے بعد جو ہے خبر کا پایا جانا، پھر اس کے بعد اگر کہیں پر بھی چاند نظر نہ آئے اور ساری جگہ پر آسمان ابر آلود ہو تو ایسی صورت میں 30 کی تکمیل کرنا۔ یہ ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث سے آپ کی خدمت میں یہ درس رکھا ہے، اور انشاءاللہ ہم رکھتے رہیں گے اور یہ بتائیں گے کہ حج کے لیے کیا کون سی حدیثیں آئی ہیں، اور کیا حج کا تعلق چاند سے ہے یا نہیں، اور اس کی تخصیص کس طرح ہوتی ہے۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور ان لوگوں کے دعوے جو لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہر شہر ہر ملک اپنا اپنا چاند دیکھے گا، اپنی اپنی رویت مانے گا، ہر شہر ہر علاقہ ہر صوبہ ہر جو ہے ملک، یہ ان کے دعوے پر ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کا دعویٰ کس حد تک درست ہے اور کس حد تک غلط ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔